جی ناظرین، MD1 ساؤنڈ کی جانب سے ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 3 بریک کے بعد ہم واپس آ گئے ہیں اور ہم چلتے ہیں. اور اس دوران ہم ایک مہمان، بہت بڑے پیارے مہمان انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. عاشق رسول عاشق مدینہ محمد افضال حسین، آپ تشریف فرما ہوئے. میں MD1 ساؤنڈ کی جانب سے آپ کو دل کے کاریوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اپنے وقت نکالا تو بہت ہی پیارے ثنا خان تشریف فرما ہیں، ایک عظیم استاد کے عظیم شاگرد. ماشاءاللہ ملک پاکستان میں قاری شاہ محمود قادری صاحب کا بہت بڑا نام ہے، اور ان کے شاگرد خاص جو شب و روز آپ کے ساتھ سفر میں بھی ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز کے حامل جناب طارق مدنی صاحب ہمارے درمیان ڈسکا سے تشریف فرما ہوئے. بہت ہی پیاری آواز. نور نجف نعت اکیڈمی کے حوالے سے بہت بڑی خدمات ہیں آپ کی نعت کے حوالے سے، بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں آپ کے موجود. مارکیٹ کے اندر، فیلڈ کے اندر بہت ہی آپ نے کام کیا ماشاءاللہ. سرکار کی نعت کے حوالے سے بہت ہی آپ کا لٹریچر موجود ہے. ملتمس ہوں کہ طارق مدنی صاحب ہمارے بہت ہی پیارے یہاں تشریف فرما ہیں. حضور اور سنائیں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. الحمدللہ شاہد فراز صاحب میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ سنائیں، آپ کی صحت بھی ٹھیک ہے؟ جی ماشاءاللہ خیریت. آپ نے وقت نکالا ماشاءاللہ، رمضان المبارک کی بابرکت ساتھ ہے. کیسا چل رہا ہے آپ کا ماشاءاللہ یہ رمضان المبارک کا؟ الحمدللہ. آپ کو پتہ ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو یہ ایسی رحمت ہوتی ہے کہ ہر جگہ پہ برستی ہے. ہر جاندار کو، جو بھی اس دنیا میں کائنات میں چیز ہے، وہ الحمدللہ اس پر رحمتیں برستی ہیں. اور الحمدللہ جب کا رمضان شریف آیا ہوا ہے ماشاءاللہ ہر طرف رونقیں ہیں، ہر طرف بہار ہے اور رحمت ہی رحمت ہے الحمدللہ. یہ سفر جو نعت کا سفر ہے ماشاءاللہ، ڈسکا سے تشریف فرما، آپ گجرانوالہ سے تک کا سفر، اور یہ پھر نعت کا. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب میں کسی سے سوال کرتا ہوں کہ کب سے ثنا خوانی کر رہے ہیں، تو مجھے وہ قاری صاحب کا وہ جملہ یاد آ جاتا ہے کہ بچپن میں ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں. آپ کا یہ سفر کتنی دیر پرانا ہے ماشاءاللہ؟ قبلہ شاہد فراز ویسی سے یہ سفر تو الحمدللہ بچپن سے ہی جاری ہے. پراپرلی جو نعت خوانی ہے وہ الحمدللہ مجھے تقریباً 16 سال، تقریباً 16 سے 17 سال ہو گئے ہیں. اور ابھی بھی آپ یقین کریں کہ ہم جب سال آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم سیکھنے کے مراحل میں ہیں. تو حالانکہ شاگرد بھی ہیں شاہ صاحب، پھر بھی ہم بھی شاگرد ہیں. اور جب زندگی گزر رہی ہے الحمدللہ ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے. ایسے جیسے ماشاءاللہ آپ کے اس پلیٹ فارم پر واسع مارکی میں جو ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن کا سیزن 3 چل رہا ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس سٹیج پر آ کر. آپ نے مدعو کیا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا. ماہ ربی ٹرانسمیشن کے جتنے بھی ممبران ہیں، ان کے جو چیئرمین ہیں، سب کا شکر گزار ہوں. اور آپ کا شاہد فراز ویسی سے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. تو انشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی ہے آپ کے پاس. اچھا، اسکیجول میں جو ہے شیڈول آپ کا جو سنانا چاہ رہے ہیں ناظرین کو، لیکن میری خواہش ہے کہ ہم آج آپ کے یہ حاضری کا آغاز جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ سے کرنا چاہتے ہیں. جی میں ضرور انشاءاللہ اپنی جو حاضری کا آغاز ہے وہ حمد باری تعالیٰ سے استادوں کا پڑھا ہوا کلام میں پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیے گا انشاءاللہ. تو کریم ہے کر دے کرم، تو رحیم ہے کر دے کرم، تو کریم ہے کر دے کرم، تو رحیم ہے کر دے کرم. اللہ 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 تو کریم ہے
کر دے کرم تو رحیم ہے کر دے کرم اللہ 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 میری ہر ایک سانس میں بس جائے تیرے ذکر مقدس کی خوشبو میری ہر ایک سانس میں بس جائے تیرے ذکر مقدس کی خوشبو ہو کعبہ میرے تصور میں میری نس نس بولے اللہ 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 پھر جوش بلالی پیدا ہو مسلم کی پاک اذانوں میں اللہ اکبر پھر جوش بلالی پیدا ہو مسلم کی پاک اذانوں میں پھر حیدری نعرے گونج اٹھے باطل کے سب ایوانوں میں اللہ 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 تو کریم ہے کر دے کرم تو رحیم ہے کر دے کرم اللہ 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 دنیا کے پیار کا قیدی ہوں مجھے اپنا پیار عطا کر دے میرے مولا دنیا کے پیار کا قیدی ہوں مجھے اپنا پیار عطا کر دے دنیا کے پیار کا قیدی ہوں مجھے اپنا پیار عطا کر دے میں کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں اے مولا مجھ کو رہا کر دے اللہ 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 اچا تیرا نام مولا سچا تیرا نام ورد کرم بیٹھا تیرا صبح و شام اچا تیرا نام مولا سچا تیرا نام اچا تیرا نام مولا سچا تیرا ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز کے مالک جناب طارق مدنی صاحب ثنا خانی کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. ناظرین
चलते हैं थोड़ा एक कदम आगे निकलते हैं। फ़ख्रुल सदात आले नबी औलाद अली पीर सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब तशरीफ़ फरमा है हमारे दरमियान। आलम इस्लाम के अज़ीम मुबल्लिग, मैं चाहता हूँ कि आज जो गुफ्तगू का टॉपिक हम सिलेक्ट करना जा रहे हैं वो है सैयदा कायनात, मेरे नबी की लाडली बेटी, जन्नत के सरदार आपकी औलाद, सुभान अल्लाह, और हैदर करार आपके खावंद, माशाल्लाह बहुत ही बड़ा एजाज़ है सैयदा कायनात के लिए। और वालिद मोहतरम आलम इस्लाम दुनिया कायनात के बादशाह माशाल्लाह हमारे आका हमारे मौला सैयदी व मुर्शदी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हसन हुसैन की वालिदा मोहतरमा। और मैं चाहता हूँ कि आज टॉपिक शुरू करने से पहले हजूर आपसे मैं एक दो सवाल मुझे जो स्क्रीन में मिले हैं, तो सबसे पहला सवाल यह है कि सैयदा कायनात का एक लक़ब था उम्मे अबीहा, और उम्मे अबीहा का मतलब क्या है, और दूसरे नंबर पर आप ये मुझे बताएं कि ये क्यों आपको उम्मे अबीहा कहते थे, और ये थोड़ा नाज़रीन को डिफाइन कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला फातिमता बिन्ति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व सल्लि अला बालिहा व सल्लि अला इब्नैहा व बनातिहा व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। जी मोहतरम किबला शहद फराज साहब, बहुत आपका ममनून हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तमाम अहबाब को दीन व दुनिया की बरक़ात नसीब फरमाए। आपने मुख्तसर वक्त में बड़ा ही जामे प्रोमो के अंदर सैयदा तय्यबा ताहिरा मखदूमा इंसो जां सैयदतुन निसाइल आलमीन हज़रत सैयदतुना फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा व रदियल्लाहु तआला अन्हा की ज़ाते अक़दस के हवाला से इंतहाई इख्तिसार के साथ जामियत के साथ आपने जो आपका ज़िक्र मुबारक फरमाया, तो आपके बहुत सारे अलक़ाबात और आपकी बहुत सारी कुनियतें हैं। लक़ब उसको कहते हैं कि कोई ज़ात किसी दूसरी ज़ात को, कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को उसके मकाम और मर्तबा फ़ज़ाइल व मनाक़िब के पेश नज़र उसे जो टाइटल देता है उसको अरबी के अंदर लक़ब कहा जाता है। और कुन्नियत उस नाम को कहा जाता है कि जिसके अंदर मर्द हो तो उससे पहले अबू का लफ्ज़, और औरत हो तो उससे पहले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और ये बात भी याद रहे कि ज़रूरी नहीं कि जो कुन्नियत है वो औलाद ही के सिलसिले और औलाद ही की निस्बत के साथ हो, जैसा कि हज़रत सैयदुना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, तो ये एक कुन्नियत है। इसी तरह मखदूमा कायनात की भी बहुत सारी कुन्नियतें हैं। आपको उम्मुस सादात भी कहा जाता है, आपको उम्मुल हाद यानी हिदायत देने वालों की वालिदा भी कहा जाता है, आपको उम्मुल बरक़ात भी कहा जाता है, और आपकी कुन्नियत में से एक कुन्नियत, आपकी एक कुन्नियत उम्मु अबीहा भी है। उम्मु अबीहा जैसा कि आपने पूछा, तो इसके जो लुग़वी माना है वो बनते हैं उम्मु अबीहा के अपने वालिद की माँ, अपने बाप की माँ। उमर, ये बड़ा एक हैरान कुन बात ये है कि सैयदा तय्यबा ताहिरा मखदूमा कायनात के जो कुन्नियतें हैं उनमें सबसे ज़्यादा मारूफ कुन्नियत अहले सुन्नत के मसादिर और मनाबे में यही कुन्नियत है, यानी उम्मु अबीहा। उम्मु अबीहा के जैसा कि मैंने माना अर्ज किया, उमूमी तौर पे माना वालिदा या माँ के किए जाते हैं, अबीहा अपने बाप की माँ। तो आपको उम्मु अबीहा इस वजह से भी कहा जाता है, उलमा ने लिखा कि हज़रत मखदूमा कायनात मलिकतुल अरब सैयदतुना हज़रत खुदैजतुल कुबरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा आपका विसाले बाकमाल ऐलान नबूवत के 10वें साल हुआ। उस वक़्त सैयदा तय्यबा ताहिरा मखदूमा इंसो जां रदियल्लाहु ताला अन्हा आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 14-15 साल थी। चूँकि आपकी विलादत बासादत के हवाला से मुख्तलिफ अक़वाल हैं। जमहूर उलमा के नज़दीक आप ऐलान नबूवत से 5 साल कबल, जब हुजूर की 35 साल उम्र मुबारक थी, तो हज़रत मखदूमा कायनात की विलादत बासादत हुई, तो आपकी उम्र मुबारक उस वक़्त 14-15 साल थी।
اور شیب ابی طالب جو 3 سال کا انتہائی جاں گداز اور جان لیوا جو سوشل بائیکاٹ تھا کہ کوئی چیز نہ تو کھانے پینے کی اندر جا سکتی ہے نہ اندر سے کوئی باہر آ سکتا ہے، حضرت خواجہ ابو طالب کی حویلی کے اندر جب آپ کو قریش نے معذور کر دیا، وہ 3 سال کی جاں گداز بائیکاٹ کے بعد حضرت خواجہ ابو طالب کا بھی وصال ہوا اور ساتھ ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی چند دنوں کے بعد وصال ہو گیا۔ تو حضرت مخدومہ کائنات نے اپنے والد گرامی کی جس طرح خدمت کی اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جس طرح آپ کا خیال رکھا، حتیٰ کہ سفر و حضر میں یہاں تک کہ میدان جہاد میں بھی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مخدومہ کائنات نے اپنے بابا جان کو علیحدہ اور تنہا نہیں چھوڑا، تو آپ کی بہت زیادہ خدمت کرنے کی وجہ سے اور آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسلسل رہنے کی بنا پر آپ کو یہ ٹائٹل اور لقب ملا ام ابیہا، یعنی جس طرح ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، حضرت مخدومہ کائنات نے اس سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ رکھا۔ تو عموماً ہم بھی اپنے بچوں کو بعض اوقات کہہ دیتے ہیں، اپنے بچے ہوں یا ویسے بچے پیارے لگتے ہیں تو ہم ان کو بابا کہہ دیتے ہیں یا ہم ان کو چاچا کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ چاچا تو نہیں ہوتے یا بابا تو نہیں ہوتا، یا ہم اس کو پہلوان کہہ دیتے ہیں، وہ شاہزور تو نہیں ہوتا، طاقت پر تو نہیں ہوتا۔ تو جس طرح محبت کے ساتھ کچھ الفاظ کہہ دیے جاتے ہیں، حضرت مخدومہ کائنات کی بے پناہ محبت کی وجہ سے آپ کو ام ابیہا کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور وجہ بھی علماء نے لکھی ہے، ام کے معنی ہوتے ہیں اصل، ام کے معنی ہے اصل، جڑ، اور ابیہا کے معنی اپنے باپ کی۔ تو مطلب کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد ہے یعنی بیٹے ہیں، وہ بلوغت سے قبل ہی عہد طفولیت میں تینوں شہزادوں کا انتقال ہو گیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک حضرت مخدومہ انس و جاں سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کے بطن اقدس اور آپ کے سلسلے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اولاد پاک اور نسل پاک کا آغاز ہوا۔ اس وجہ سے بھی آپ کو ام ابیہا یعنی اپنے والد کی اصل اور اپنے والد کی اولاد کی جڑ اور اصل کہہ پاتی ہیں، اس وجہ سے آپ کو ام ابیہا کہا جاتا ہے۔ اور اہل سنت کے تقریباً تمام مصادر کے اندر جو عربی شیوخ ہیں، انہوں نے بالخصوص آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیتوں میں سے سب سے زیادہ اسی کنیت یعنی ام ابیہا اپنے باپ کی ماں، اس کنیت مبارکہ کو آپ نے کثرت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ جی ماشاءاللہ، حضور ارشاد ہے کہ فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، چونکہ میں طاہر ہوں اور یہ میری طہارت کا ٹکڑا ہے۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میں طاہر ہوں، یہ میری طہارت کا ٹکڑا ہے، میں منور ہوں، یہ میری تنویر ہے، میں مصور ہوں، یہ میری تصویر ہے ماشاءاللہ۔ اور سرکار تعظیم کا یہ عالم تک جب سیدہ کائنات میری حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتی تو سرکار آپ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے اور اپنی کالی کملی مبارک بچھا دیتے۔ صحابہ نے اکثر پوچھا کہ اللہ کے رسول فدا قوم و ابی، کہ یہ آپ جب سیدہ کائنات آپ کی بیٹی ہیں، جب آپ کے خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہیں تو آپ کملی بچھا دیتے ہیں، احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس کا احترام کیوں نہ کروں جس کا احترام آسمانوں کا سورج بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ تو حضور یہ تعظیم سرکار نے فرمائی۔ علماء اہل سنت ہمارے جو یہاں پر اکابرین ہیں ہمارے اپنے، ان کی نظر میں سیدہ کائنات کی تعظیم کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں۔ جی شاہد فراز صاحب، یقیناً مخدومہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ اقدس سے ہمارے ایمان کا ایک جز ہے، سبحان اللہ۔ اور مخدومہ کائنات کا ادب اور احترام جس طرح کہ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا ہے، یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس طرح فرماتے ہیں۔ آج سارا جہاں کہتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، پوری دنیا کائنات میں عرب و عجم میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پر اپنے والدین کے تقدس اور ان کے تعظیم اور توقیر کو اور ان کے مقام اور مرتبے کو وارا جاتا ہے، اور اپنے لیے ہم سعادت سمجھتے ہیں جب یہ نعرہ لگاتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔
حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے 12 مرتبہ سیدہ عالم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو حضور نے ارشاد فرمایا کونی فدا کی ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ نبی اکرم علیہ السلام نے احترام فرمایا ہے، ہمارے کابرین بھی انتہائی احترام فرماتے تھے۔ شیخ الاسلام حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی آپ سید نہیں ہیں، مگر سیدوں کا احترام اور مقام اور مرتبہ اور عالم یہ ہے کہ سید زادے کی ذات تو بڑی اونچی اور افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی جہاں پر حضرت مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین کا نام اقدس آتا تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی فوراً سے پہلے اپنا ہاتھ اپنے دل پہ رکھ لیتے اور اپنے سر کو جھکا دیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، ایک مرتبہ آپ درس حدیث شریف ارشاد فرما رہے تھے، ہم چونکہ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی کو حقیقی معنوں میں شیخ الاسلام تصور کرتے ہیں اور مانتے ہیں، ہمارے اکابرین آپ کو شیخ الاسلام ارشاد فرماتے ہیں، تو وہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی ان کے احترام کا مقام یہ ہے کہ آپ اپنے مدرسہ میں حدیث شریف پڑھا رہے ہیں، بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے سیدہ عالم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسم گرامی آ گیا۔ سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول تھا، نورانیت برس رہی تھی، تمکنت اور سکینت کا نزول ہو رہا تھا۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دوستوں سے کہا، ساتھیوں سے کہا، آپ بیلی فرمایا کرتے تھے، سنگی فرمایا کرتے تھے اپنے طلباء کو بھی، آپ نے فرمایا سنگیو بیلیو اٹھو فوراً جلدی کرو اور وضو کر کے آؤ۔ وہاں جو عظیم طلباء اور وقت کے علماء تھے وہ حیران رہ گئے کہ درس حدیث میں جب وہ بیٹھا کرتے تھے تو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھا کرتے اور باوضو ہو کر، اور بعض تلامذہ تو ایسے تھے کہ جو جدید غسل کر کے بخاری شریف کا درس لینے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ جب آپ نے حکم فرمایا، سارے طلباء نے علماء نے وضو کیا، آپ بھی وضو کر کے آئے، آپ نے حدیث شریف پڑھائی، اور حدیث شریف میں جہاں پہ مخدومہ انس و جاں حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسم مبارک آیا تو آپ نے اسی طرح اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ لیا اور اپنے سر کو جھکا دیا۔ جب یہ درس حدیث شریف ختم ہوا، علماء نے یعنی تلامذہ نے آپ کی بارگاہ میں پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے، ہم تو وضو کر کر بیٹھتے ہیں، اور بعض طلباء تو ایسے ہیں کہ جو جدید غسل کر کے بیٹھتے ہیں، آپ نے دوبارہ وضو کا حکم کیوں ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا واللہ العظیم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ انس و جاں مخدومہ ثقلین حضرت فاطمہ الزہرا کا اسم مبارک ایسا عظیم المرتبت اور عالی مرتبت اسم گرامی ہے کہ آپ کے اسم گرامی کی جلالت اور تعظیم کی خاطر تازہ وضو کرنا یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، تو یہ ہمارے کابرین کی محبت ہے۔ دیکھیے سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کو دیکھیے، آپ فتاویٰ رضویہ شریف کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں، روایت بڑی معروف ہے، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک خاتون کو یعنی مخدومہ کائنات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا، میں پہلے روایت سنا دیتا ہوں، اس کے اوپر جو ہمارے کابرین کی تعظیم ہے وہ بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ آپ کہاں گئی تھی؟ عرض کی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوس میں کسی شخص کا کسی عورت کا انتقال ہوا تھا، اس کے گھر والوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے گئی تھی۔ حضور نے فرمایا کیا آپ نماز جنازہ ادا کرنے جنازگاہ تک بھی گئی تھی؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ سے سماعت کیا ہے کہ خاتون کا جنازے کے ساتھ جانا بالکل بھی جائز نہیں ہے، میں آپ کی شہزادی بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ جنازہ گاہ کی طرف جنازہ ادا کرنے کے لیے جاتی؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ اگر آپ جنازہ ادا کرنے کے لیے جاتی تو آپ اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوتی جب تک کہ حضرت خواجہ عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں داخل نہ ہو جاتے۔ یہ ایک روایت ہے۔ سید اعلیٰ حضرت نے یہاں پر جب اس روایت کو نقل کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام ابی داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ سنن ابی داؤد کے اندر روایت لے کر آئے ہیں، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت لے کر آئے، مگر حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کا
نام لے کر بیان نہیں کیا. یہ بیان نہیں کیا کہ وہ آنے والی خاتون فاطمہ تھی، اور حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو فرمایا، کیونکہ اس میں آخر کے اندر شدید الفاظ تھے. ظاہر ہے حضور نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، والد بھی ہیں، آپ کسی طرح بھی کلام فرما سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی بیٹی کا نام لیا تھا، جو میں قابل غور بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور نے اس میں گرامی لیا، نام لیا، اور وہ جو آگے شدید الفاظ ہیں ان کا اظہار کیا. حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مخدومہ کائنات کی تعظیم اور توقیر میں آپ کا اس میں گرامی لیتے ہی نہیں ہیں. اور جو بعد والا حصہ ہے جس کے اندر شدت ہے، جس کے اندر سختی کا حکم حضور نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت امام ابو داؤد نے اس روایت کو مکمل ہی نہیں کیا اور اسے چھوڑ دیا، جبکہ حضرت امام نسائی نے یہ پوری روایت نقل کی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان دونوں بزرگوں کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے بھی کمال کر دیا اور امام نسائی نے بھی حد کر دی. وہ کیسے؟ فرمایا اس طرح کہ حضرت امام ابو داؤد نے حضرت مخدومہ کائنات کا حیا کیا، تعظیم اور توقیر کے پیش نظر حضور کے ارشاد فرمائے ہوئے کلمات کو بھی چھوڑ دیا. آپ کا اس میں گرامی نہیں لیا. اور حضرت امام نسائی نے بھی حد اس طرح کی ہے کہ انہوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور آپ کے بیان کردہ الفاظ اور کلمات کو آگے بیان کر کے حد کر دی ہے. یہاں پہ حضرت میں عرض کرتا ہوں کہ امام احمد رضا خان امام اہل سنت نے بھی حد کر دی. جہاں پہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کا اس میں گرامی تھا، آپ نے حضرت فاطمہ کا نام نہیں لیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ترجمہ اس کا کیسے کیا؟ روایت کے ان الفاظ کا. آپ نے فرمایا کہ آپ نے بنو عبد المطلب، خاندان بنو عبد المطلب کی ایک معزز ترین خاتون کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا اور اسے یوں ارشاد فرمایا. یہ ہے ہمارے اکابرین کی تعظیم اور توقیر. اور عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی نے تو حد ہی کر دی. پوری زندگی جن کی دستار کا وہ شملہ فلک بوس رہا اور بلند رہا، ان کی سطوت، ان کی عظمت، ان کے وقار، ان کے روب اور دبدبے کی وہ علامت اور نشانی آپ کسی بھی جو جن احباب کو ان کی بزم میں اور انجمن میں بیٹھنا نصیب ہوا ناظرین وہ بھی بتلاتے ہیں. اور آج جو ہمارے پاس میڈیا کے ذریعے سے آپ کی چند جو ویڈیوز ہیں، یہ تصاویر ہیں، آپ ان کا شملہ دیکھ سکتے ہیں، اس کی سطوت، اس کا روب دیکھ سکتے ہیں. سلاطین وقت کا بھی اتنا روب نہیں تھا جتنا حضرت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی مجاہد ختم نبوت آپ کا جتنا وہ عظیم شملہ تھا. لیکن جب آپ مدینہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں، حضرت مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو اپنے شملے کو پکڑ کے آپ نے خود سرنگو کر دیا اور اس کو جھکا دیا اور پھر حاضری دی. واپس آئے، مریدین نے پوچھا حضرت وقت کے بڑے بڑے ڈکٹیٹر آئے، ظالم آئے، حکمران، انہوں نے اس شملے کو جھکانا چاہا مگر کوئی جھکا نہیں سکا. ہم حیران ہیں کہ آج آپ نے خود ہی اپنے شملے میں خم ڈال دیا اور اس کو جھکا دیا، سر نگو کر دیا. حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹے تم نہیں جانتے کہ یہ بارگاہ کون سی بارگاہ ہے. یہ مخدومہ کائنات کی بارگاہ ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے، یہاں شملہ تو کیا عبدالستار خان نیازی کو اگر اجازت ہوتی شریعت کی طرف سے تو وہ صرف شملہ نہ جھکاتا، اپنا سر بھی سیدہ طیبہ طاہرہ کی تربت میں جھکا دیتا. اور آخری بات یہاں پہ عرض کرتا ہوں، علامہ محمد اقبال نے فارسی اشعار کے اندر اپنے پورے قصیدے اور کلام کے اندر اینڈ پہ جا کر کہا تھا کہ اقبال شریعت کا توق اور پاؤں میں شریعت کی زنجیریں ہیں. اگر شریعت مجھے نہ روکتی تو زمانہ کعبے کا طواف کرتا اور محمد اقبال سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربت اقدس کا طواف کرتا. لوگ وہاں جا کے حج کرتے. شریعت کی اگر پابندیاں نہ ہوتی تو میں یہاں آ کر حج کرتا. چونکہ شریعت کی پابندی ہے اس لیے اقبال اپنے سر کو روکتا ہے اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی تربت کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکاتا. یہ بس وحدہ لا شریک حضور جھکاتا ہے. یہ ہے ہمارے اکابرین کی تعظیم اور توقیر کرنے کی انتہا. خلاق رب یزل ہمیں بھی ایسا احترام اور بے حد تعظیم و تکریم کی توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. ایسے ثنا خان جنہیں نعت خان ایک اکیڈمی اور ادارہ سمجھتے ہیں، نور نجف نعت اکیڈمی کے پرنسپل یہاں پر تشریف فرما ہیں. خصوص بالخصوص MD1 ساؤنڈز کی جانب سے ہم آج کی اس کا آپ کی کال پر یہاں پر تشریف فرما
जनाब तारक मदनी साहब आप तशरीफ़ फरमा हैं, और मैं समझता हूँ कि नूर नजफ़ नात अकेडमी यहाँ से फारगुल तहसीब हज़ारों की तादाद में आपके शागिर्द पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, सनाखानी की सआदत हासिल कर रहे हैं। तो हजूर बैरून मुल्क भी आप गए माशाअल्लाह। जी वैसी से अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है कि जो सरकार की सना है माशाअल्लाह, इसकी बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं आपकी ज़िंदगी में, कब्र में, हशर में, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसकी बरक़ात ही बरक़ात हैं। ये जो सना खानी है, इश्क जब भी मुकाम करता है, मुक्तदी को इमाम करता है, उनके दर के फ़कीर को नाज़ हर सिकंदर सलाम करता है। तो जब सरकार की नौकरी कोई भी देता है, उसको सरकार उधर से नवाजते हैं जहाँ उसका जहन में नहीं होता। और नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती है, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की सना खानी की वजह से मैं बाहर भी पढ़ने गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी नेक्स्ट भी हमारा प्लान है, इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह सरकार नवाज रहे हैं और नवाजेंगे इंशाल्लाह। कोशिश यही है कि इसी सना खानी में ही ज़िंदगी बसर हो जाए। कोई हजूर पसंद का कलाम जो आपकी वजह शोहरत या जो दुनिया में बड़ा मकबूल है, कोई ऐसी? वैसे साहब इंशाल्लाह मैं जो मुझे मेरे जहन में था कलाम, वो मैं अभी एक न्यू कलाम है। वैसे कलाम तो सारे हमारे कभी कोई आता है कभी कोई आता है। तो एक कलाम है जो कि अभी बात भी हुई शाह साहब ने, यकीन करें शाह साहब ने जो ये बात की है एंड पर, ये ऐसी बात है कि यहाँ हर एक का सर झुक जाता है, क्योंकि ये हकीकत है कि जो किबला अल्लामा डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आपने जो हुक्म किया फरमाया, ये बिल्कुल सच है कि वो बारगाह ही ऐसी है। तो अल्लाह ताला हमारा यहाँ बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं जो कलाम मेरे सामने है वो मैं पेश करता हूँ। ये कलाम है कि मैं सुनाता हूँ, आपको समात कीजिएगा। मैनू कोई ज़ेर किंज करसी मेरे साईं वडेरे ने, मैनू कोई ज़ेर किंज करसी मेरे साईं वडेरे ने, मोहम्मद दे अली हसने मेरे सिर ते बथेरे ने, मोहम्मद दे अली हसने मेरे सिर ते बथेरे ने, मोहम्मद दे अली हसने मेरे सिर ते बथेरे ने, ऊगर दे विची चरागा कर अली दे सारे बच्चेआं दा, तू गर दे विच चरागा कर, तू गर दे विच चरागा कर, अली दे सारे बच्चेआं दा चरागा कर, ते वेखी जा किवे भजदे अनेरे ने, चरागा कर ते वेखी जा किवे भजदे अनेरे ने, मोहम्मद दे अली हसने मेरे सिर से बथेरे ने,
کوئی روک سکدا ہے اونا نو خود جاون تو ایویں کوئی روک سکدا ہے نبی زہرا علی حسنین جنوں آکھن اے میرے نے نبی زہرا علی حسنین جنوں آکھن اے میرے نے مینوں کوئی زیر کنج کرسی میرے سائی وڈیرے نے محمد دے علی حسنین میرے سر کے پتھیرے کوئی منقبت کے کچھ چند اشعار اگر سنا دیں تو ماشاءاللہ میں آج خصوصاً کو سیدہ کائنات کے حوالے سے کوئی میں آج کیونکہ مجھے پتا تھا شاہ صاحب ہمارے آج ماشاءاللہ چیف گیسٹ ہیں ہمارے تو ایک بالکل نئی منقبت تھی تو میں نے کہا میں کوشش کروں گا اگر مجھ سے صحیح اگر ہو گیا تو میں لازمی انشاءاللہ پیش کروں گا تو شاہ صاحب بڑے خوبصورت جملے ہیں سبحان اللہ بانو مرتضی وارث انما بالکل نیو کلام واری بانو مرتضی وارث انما بانو مرتضی وارث انما مصطفیٰ کی تو سیدہ فاطمہ بانو مرتضی وارث انما مصطفیٰ کی مسئلہ تو نہیں ہوا یہ گرا ہے مسئلہ کوئی نہیں اس کو ذرا تھوڑا سٹیٹ کر دیں آواز کو ذرا یہ زیادہ مطلب کہ تھوڑا کم کر دیں جس طرح شاہ صاحب کا مائک تھا نا اس طرح کر کے تھوڑی سی کو ڈال دیں بس ٹھیک ہے ہاں جی تھوڑا تھوڑا نا ٹھیک ہے ٹھیک یہ شور ذرا زیادہ ہے بانو مرتضی وارث انما مصطفیٰ کی دعا سیدہ فاطمہ بانو مرتضی وارث انما مصطفیٰ کی دعا سیدہ فاطمہ جن کو قرآن نے بھی ہے کوثر کہا جن کو قرآن نے بھی ہے کوثر کہا ہے خدا کی عطا سیدہ فاطمہ بانو مرتضی وارث انما مصطفیٰ کی دعا سیدہ فاطمہ مریم و ہاجرہ جیسے لا ریب ہیں مریم و ہاجرہ جیسے لا ریب ہیں ویسے ہی سیدہ آپ بے عیب ہے میرا ایمان ہے یہ یقین ہے میرا ایمان ہے یہ یقین ہے میرا بے گناہ بے خطا سیدہ فاطمہ جس کی کعبے کے اندر ولادت ہوئی جس کی کعبے کے اندر ولادت ہوئی جس کی
مسجد کے اندر شہادت ہوئی، ساری مخلوق میں سے خدا نے انہیں، ساری مخلوق میں سے خدا نے جسے تیرا ہم سر چنا، سیدہ فاطمہ بنوے مرتضی، بنوے مرتضی وارث انما مصطفیٰ کی دعا، سیدہ فاطمہ جن کو قرآن نے، جن کو قرآن نے دی ہے کوثر کہا، ہے خدا کی عطا سیدہ فاطمہ۔ جی ناظرین، واسع مارکی کی خوبصورت ہواؤں میں اور رمضان المبارک کی پرکیف فضاؤں میں اس وقت ہم MD1 ساؤنڈ کی جانب سے ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 3 یہاں پر ہم حاضر خدمت ہیں۔ آپ کا میزبان صاحبزادہ شاہد فراز آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، اور ایک چیز جو ہم کبھی بول نہیں سکتے، جو ہمارا بہت بڑا خلا ہے، جو ساری زندگی پر نہیں ہو سکتا، ہمارے ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 3 کے حوالے سے جو ہمارے بڑے پختہ ستون تھے، عاشق رسول، عاشق مدینہ محمد عثمان رضوی صاحب جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، کچھ ہی ماہ پہلے آپ کا وصال ہوا، یہ MD1 ساؤنڈ کبھی بھی ان کی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتا۔ اور میں آج رمضان المبارک کے اس پرنور فضاؤں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مالک آپ کے مزار پر انوار پر انوار و تجلیات کی بارشیں ہوں۔ بہت ہی پیارا آپ نے یہاں پر ہمیں انتظام و انصراف، یہ سارا سیٹ اپ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی محبتوں کا، آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ جو ہم آپ کے سامنے بول رہے ہیں، یہ سرکار کے عشاق، سرکار کے غلام، یہ ثنا خان مصطفیٰ، یہ مبلغ، یہ قرہ حضرات جو بول رہے ہیں، ہماری آواز خدا کرے یہ فضاؤں سے گھومتی ہوئی، سرکار کے گنبد سے ٹکراتی ہوئی آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ بہت بڑا کریڈٹ ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے عالم اسلام کے عظیم مبلغ، ہمارے آج کے ہم بہت ہی پیارا جو فخر السادات آل نبی اولاد علی پیر سید زین العابدین شاہ صاحب، آپ کی موجودگی کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ 2 سوال ہیں میرے پاس، تو چونکہ ہمارے دامن میں گنجائش بہت کم ہوتی ہے اور ہم نے اس کو اپنے اسکیجول کے مطابق ختم کرنا ہوتا ہے، تو حضور ایک سوال یہ ہے کہ میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا، جب میں بیٹھا تھا تو میرے ذہن میں ایک سوال گردش کیا کہ ایک صحابی رسول تھے مسور بن محرمہ، اور انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ سیدہ کائنات کے پوتے کو نہیں دیا، تو یہ روایتوں میں ہم نے سنا ہے، تو آپ اس کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ ہمارے ناظرین کو ذرا یہ ڈیفائن کر دیں۔ یہ بہت بڑا ایک اضطراب ہے تو جو آپ سے ہم کلیئر کروانا چاہتے ہیں۔ جی جی قبلہ شاہد فراز صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں، سیدنا حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہی عظیم صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ روایات بیان کی ہیں مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین سیدتنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کے حوالہ سے۔ یہ والی بالخصوص حدیث شریف جہاں پر بھی آپ سنتے ہیں، پرومو میں بھی آپ نے وہ حدیث شریف تلاوت کی، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا حصہ ہے۔ تو یہ جو روایت ہے یہ حضرت مسور بن مخرمہ ہی اس کے راوی ہیں۔ جتنے بھی تقریباً طرق سے ہیں وہ تمام طرق حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ تک جاتے ہیں۔ آپ نے جو سوال کیا بالکل یہ کتب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ میں پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات کا مقام اور مرتبہ اتنا عظیم مقام اور مرتبہ ہے، میں جو ان کا مرتبہ ہے وہ حضور قبلہ عالم حافظ ملت حضور قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ ایک قاعدہ بیان کیا تھا، وہ قاعدہ بیان کر کے پھر میں اپنی جو بات ہے وہ آگے لے کر چلتا ہوں اور آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ انس و جاں، آپ کی تعظیم اور توقیر کا عالم یہ ہے کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کسی چیز کا حکم دیا جائے اور وہ حکم الہی اباحت کے درجے میں ہو یعنی مباح ہو، تو حضرت مخدومہ کائنات کا اگر اس حکم قرآنی جو کہ مباح ہے اس سے اگر دل دکھتا ہو تو حکم قرآنی پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے۔
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम आए तो अपनी ज़ात को आगे ले आते हैं, वाह वाह। या अपने मर्तबे को आगे ले आते हैं, या अपनी जुब्बा और दस्तार को आगे ले आते हैं। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने फरमाया कि अगर कुरान में एक चीज़ का हुक्म दिया जाए, कुरान में हुक्म दिया जाए कि ये काम करने की इजाज़त है, इजाज़त दी जाए, रुखसत दी जाए, और हुक्मन वो हुक्म के तौर पर वो उसकी कोई हुक्म नाफिज किया जाए, मगर उसका दर्जा रुखसत का हो, अगर उस अमल से हजरत मखदूमा कायनात का दिल दुखता है तो कुरान के उस हुक्म पर अमल करना जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद है, खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, बस तुम निकाह करो जो तुमको भाएं, जो तुमको अच्छी लगे, 2-2, 3-3, 4-4। तो 4 निकाह करने की बैक वक्त एक मर्द को रब्बुल जलाल ने इजाजत दी है, और ये हुक्म है फनकिहू, बस तुम निकाह करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो। ये हुक्म कुरानी है। मगर हजरत मौला कायनात अलीजुल मुर्तदा करमल्लाहु वजहुल करीम, जब आपके लिए अबू जहल की बेटी का रिश्ता आता है कि आप इनसे निकाह कर लें, अबू जहल का भाई करीम अलैहिस्सलाम के दरबार में ये रिश्ता लेकर खुद आया और उसने कहा कि हजरत अली के हक में अबू जहल की बेटी वो मुसलमान थी, मुसलमान बेटी का, चूंकि वो मुसलमान हो चुकी है, वो आपके दीन में दाखिल हो गई है, तो अली के लिए उसे कबूल फरमा लें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुदा की कसम ये नहीं हो सकता कि अल्लाह के रसूल की बेटी और दुश्मन रसूल की बेटी एक घर के अंदर जमा हो, तो अली के लिए जायज नहीं है। हालांकि कुरान में इजाजत है, इबाहत के दर्जे के अंदर हुक्म दिया गया है कि तुम निकाह करने की तुम्हें इजाजत है, मगर हजरत अली मुर्तज़ा को रोक दिया गया। सिर्फ हजरत अली मुर्तज़ा नहीं, जो आपने सवाल किया है, हजरत मिस्वर बिन मखर की बेटी, ये हजरत हसन मुज्तबा के शहजादे हैं, सैयदुना हजरत इमाम हसन मुसन्ना, मुसन्ना के माना होते हैं दूसरा हसन। हजरत इमाम हसन मुज्तबा के बेटे इमाम हसन मुसन्ना ने हजरत मिस्वर बिन मखरमा के घर रिश्ते के लिए निकाह का पैगाम भेजा, और आलम यह था कि हसन मुसन्ना की पहली जोजा मोहतरमा हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहजादी हजरत सैयदा फातिमा बिनते हुसैन, जिनको फातिमा सुगरा कहा जाता है, जो अपनी दादी जान की वो तिमसाल थी और मुशाबे थी, अखलाक में, किरदार में, हुस्न जमाल में, जूदो नवाल में, किरदार में। हजरत फातिमा सुगरा बिनते इमाम हुसैन हजरत इमाम हसन की जोजा है। तो आपने दूसरे निकाह के लिए हजरत मिस्वर सिहाबी रसूल के घर निकाह का पैगाम भेजा, तो हजरत मिस्वर बिन मखरमा ने पैगाम लाने वाले से फरमाया कि ठहरो, हजरत इमाम हसन मुसन्ना से जाकर ये अर्ज करो कि नमाज इशा फुलां बस्ती की मस्जिद के अंदर अदा करें, मैं भी वहां पे हाजिर हो जाता हूं, तो मैं खुद उनसे बात करता हूं। हजरत इमाम हसन मुसन्ना आपने नमाज इशा उसी मस्जिद में जाके अदा की। हजरत मिस्वर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हुजूर इससे बड़े नसीब की बात नहीं है। बाज लोग हजरत मिस्वर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिहाबी रसूल पर एतराज करते हैं कि ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के सिहाबा हैं कि उधर हजरत फातिमा ज़हरा के पोते इमाम हसन मुसन्ना ने निकाह का पैगाम भेजा और इनको अपनी बेटी अजीज थी और लाडली थी और शहजादे को इनकार कर दिया, मगर वो ये नहीं बतलाते कि इनकार की वजह क्या थी। जब हजरत इमाम हसन मुसन्ना उस मस्जिद में तशरीफ लेकर आए, नमाज इशा अदा की, आपने फरमाया, हुजूर मैं ये बात गवारा नहीं करता, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने कानों से सुना। हुजूर आका कायनात ने इरशाद फरमाया, फातिमा तु बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, मेरे दिल का और मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा जिसने इनको अजियत दी उसने मुझे अजियत दी। मन आज़ाहा आज़ानी, जिसने इनको अजियत दी उसने मुझे अजियत दी। फमन अग़दबहा अग़दबानी, जिसने इनको गुस्सा दिलाया उसने मुझे गुस्सा दिलाया, जिसने इनको नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। हुजूर मैं अपनी बेटी का अक़द आपके साथ कर दूं, इससे बड़े एजाज की बात नहीं है, मगर मेरी बेटी अगर आपके साथ निकाह करेगी तो वो हजरत फातिमा सुगरा बिन्ते इमाम हुसैन की शौकत करेगी, और माएँ अपनी बेटियों के हवाले से बड़ी नरम दिल होती। माएँ अपनी बेटियों के हवाले से
بڑی نرم دل ہوتی ہیں، میں نکاح تو کر دوں مگر مزار پر انوار میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کا دل دکھے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس حدیث شریف جس کے اندر فرمایا کہ من آزاہا آزانی یا فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، میں اپنی بیٹی کا نکاح کے ساتھ حضرت فاطمہ صغرا کا دل نہیں دکھانا چاہتا، اور فاطمہ صغرا کا دل دکھانے کے وسیلے سے حضرت زہرا پاک کا دل نہیں دکھانا چاہتا، ورنہ یہ وجہ نہ ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا عقد آپ کے ساتھ ضرور کر دیتا۔ اس کے اندر تو محبت کی بات ہے، عقیدت اور تعظیم کی بات ہے، نہ کہ اس کے اوپر اعتراض کیا جائے۔ جی ماشاء اللہ، مجھے شارٹیج کا سگنل مل رہا ہے کہ لیکن سکرین پہ ایک سوال ایسا ہے کہ جو ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن قبلہ چونکہ شریک عذر ہے تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ نکاح کے بعد رخصتی، اکثر دوست نکاح کرتے ہیں اور رخصتی نہیں کرتے، رخصتی سے پہلے نکاح کے بعد کیا میاں بیوی شاپنگ پہ جا سکتے ہیں خریداری کے لیے؟ جی اگر تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اولاد قابل فخر وہی ہوتی ہے جو اپنے والدین اور اپنے خاندان، قبیلہ اور کنبے کے لیے عزت کا باعث بنتی ہے، نہ کہ پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ تو اگر تو ان کا نکاح ایک بڑے اجتماع کے اندر منعقد ہوا ہے، عزیز و قارب رشتہ دار محلے والے اگر جانتے ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو چکا ہے، تو اس صورت کے اندر اگر وہ شاپنگ کرتے ہیں، کھانے پینے کے لیے جاتے ہیں، یا وہ چیٹ کرتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو بالکل اس کی اجازت ہے۔ ظاہر ہے وہ اس کی منکوحہ ہے اور یہ اس کا شوہر ہے، تو اس کو یہ اجازت ہے۔ ہاں اگر محدود پیمانے پہ نکاح ہوا ہے، سب لوگ نہیں جانتے اور یہ کسی مقام پر اکٹھے ہوں گے، تو وہ پریشانی کا باعث بنے گا اپنے والدین اور خاندان کے لیے، تو ایسی صورت کے اندر دونوں کو بچنا چاہیے، راز کرنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے، اور اس صورت کے اندر ان کو آپس میں شاپنگ یا کھانے پینے یا گھومنے پھرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ جی ناظرین، MD1 ساؤنڈ کی جانب سے ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 3 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن سجدہ کائنات کی بارگاہ اقدس میں اختتام پر میں چند اپنے اختتامی الفاظ بھی دہرانا چاہتا ہوں کہ وفا کی ملکہ بطول زہرا، حقیقتوں کا اصول زہرا، تیرے بچوں کا ہوں میں نوکر، تیری چوکھٹ کی دھول زہرا، تیرے بچوں کے سر کا صدقہ ہوگی جنت وصول زہرا، تسیو جگ دے امیر زہرا، تیرے گردہ کم اکر دن، کتب کلندر تے پیر زہرا، کتب کلندر تے پیر زہرا، اور اپنے در کے موالیوں میں مجھے بھی کر تو قبول زہرا، اور یہ نعت خواں اور یہ نقیب سارے، اے پیر تے اے مرید سارے، اے نعت خواں تے نقیب سارے، اے وشیر تے اے وزیر سارے، اے غریب تے اے امیر سارے، ہیں تیرے درد فقیر زہرا، ہیں تیرے درد فقیر زہرا۔ ناظرین، MD1 ساؤنڈ جانب کی طرف سے ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اس دعا کے ساتھ کہ جئیں تو شان کے ساتھ، مریں تو ایمان کے ساتھ۔ والسلام۔